اور آگے پھر اہل بیت کی وضاحت کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ محمد و اہل بیت محمد جو ہے یہ خاندان رسول، یہ اہل بیت ہے. ایک دوسرا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں، جنہوں نے ازواج کو بھی اہل بیت سمجھا. ایک ہستی پنجتن میں ایسی ہے جس کی طہارت کا دشمن نے بھی انکار نہیں کیا. 4 بیٹیاں ماننے والوں نے بھی کہا کہ زہرا آیت تطہیر کی مصداق ہے، کیونکہ آیت آئی ہے 7 ہجری میں، باقی 3 بیٹیاں دنیا میں تھی نہیں. ان کا سیدہ اس آیت کی مصداق ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے جتنی جلدی دے سکتا دے دیے کہ اہل سنت کے معتبر پہاڑ جیسے محدثین، ابن کبیر، میں نے کہا کہ ابن تیمیہ اور ابن حزم جیسے وہ لوگ جنہوں نے غدیر کا انکار کیا تھا، انہوں نے بھی عصمت زہرا کا انکار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ دشمن نے بھی مانا کہ سیدہ ہے معصومہ. بابا جی تمہید اور حق سیدہ پڑھنے لگا. دشمن نے مانا کہ سیدہ ہے معصومہ. اگر معصوم کی وضاحت کی جائے تو علمی طور پہ تو بہت لمبی چوڑی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن ایک آسان ترین وضاحت، ایک آسان ترین تعریف جو بچہ بھی کر دے گا، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ نہ کرتا ہو. یہ آسان ترین تعریف ہے میرا ابو صالح صاحب، جو ایک بچے کو بھی اٹھائیں تو وہ کر دے گا کہ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہو. گناہ سرزد نہ ہو، یا اس کو آسان کروں، جو گناہ نہ کرے اور واجب کو ترک نہ کرے. جو واجب ترک نہ کرے وہ ہے معصوم. جس سے زندگی میں ایک بھی واجب ترک ہو جائے وہ معصوم نہیں رہے گا. اور سب نے مانا کہ زہرا معصومہ ہے. میں نے آسان ترین تعریف کی کہ آسان ترین تعریف یہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو اور واجب ترک نہ ہو. اب آؤ تھوڑا سا آگے چلو سیدہ کا حق سمجھنے کے لیے. شریعت محمدی میں سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس نے سلام کر دیا تو جو آپ قرات کر رہے ہیں اس کو وہیں پہ روکیں، اس کو سلام کا جواب دیں. اتنا ضروری ہے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کا جواب دینا ہے واجب. جو واجب کو ترک کر دے وہ معصوم نہیں. میں نے تو سمجھا تھا کہ مجمع اتنی ہی بات پہ پھر آگے چلا جائے گا اور مجھے حق سیدہ بیان کرنے کے لیے اگلی سطر نہیں پڑھنی پڑے گی. تو پھر سر اٹھاؤ، اگر بات کھل کے ہونی ہے تو پھر بات کھل کے ہو جانی چاہیے. جو واجب ترک کر دے وہ معصوم نہیں رہتا. اور تیرے بڑے بڑے مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ سیدہ ہے معصومہ. اگر سیدہ معصومہ ہے تو بخاری میں سے وہ روایت نکال کہ چند بندوں نے آ کے زہرا کو سلام کیا تھا اور سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. اگر زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا اس کا مطلب زہرا نے واجب کو ترک کیا. یا زہرا کو معصومہ نہ مار یا ان بندوں کو مسلمان. بولو آخر تک حیدری. اگر تو سیدہ نے، بخاری نے لکھا، بخاری نے لکھا، ہاں تو پھر ٹھیک ہے، بخاری نے لکھا سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. شیعہ صرف علی ولی اللہ تک محدود نہیں، ولایت علی وہ پڑھے جسے زہرا کے دشمن میں تبرہ کرنے کی تمیز ہو. سیدہ کے دشمن کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر رائے دل میں ہے. سیدہ ہے معصومہ، بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں، مجھے حق کے زہرا پڑھنا. سیدہ ہے معصومہ بروئے قرآن اس آیت کے، اور یہ قبلہ آصم ولادی صاحب تشریف فرمائے، یہ قرآن کی آیتوں میں سے پہلی اور آخری آیت ہے علی باسسکری جو زمین پہ بعد میں پڑھی گئی، عرش پہ پہلے سنائی گئی. ہر آیت زمین والوں کے لیے تھی. یہ قرآن کی شاید صاحب پہلی آیت ہے جس کا اعلان خدا نے پہلے عرش پہ کیا. حدیث قصہ ہر شیعہ گھر میں پڑھی ہے، تبا مصر کا حوالہ تو دے نہیں رہا. ہر گھر میں حدیث قصہ پڑھی ہے، اور کبھی حدیث قصہ کی سند پہ شک نہ کرنا.
اگر کوئی تم سے بندہ پوچھے حدیث قصہ کی سند کیا ہے، کیا سند ہے کہ یہ حدیث قصہ صحیح ہے، اس سے پوچھو کیا سند ہے کہ تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے؟ جواد تبریزی اور وحید خراسانی کو کم کے طلبہ نے خط لکھا کہ لم فاتی کے آخر میں حدیث قصہ لکھی ہے، کہیں غیر معتبر ہونے کی وجہ سے تو نہیں لکھی کہ سند معتبر نہیں؟ دونوں علماء میں سے ایک دنیا سے چلے گئے، ایک موجود ہے، دونوں کا جواب ایک ہی تھا. انہوں نے کہا حدیث قصہ کی سند پہ اعتبار کرنے والے کی کم از کم سزا یہ ہے شیعہ سے خارج ہے. حدیث قصہ کی سند پہ انکار نہیں ہو سکتا. خدا نے عرش پہ پہلے اعلان کیا، اور جب خدا نے عرش پہ اعلان کیا کیسے کیا؟ یا ملائکتی وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، اے میرے فرشتوں، اے آسمان پہ رہنے والو. کاش اس جملے میں میرا مجمع میرا ساتھ دے دے. اللہ نے صرف ملائکاتی نہیں کہا، سکان السماواتی کہا، اے میرے ملائکہ اور اے عرش پہ رہنے والو. اس کا مطلب ملائکہ کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے. یا ملائکاتی یا سکان السماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمانوں پہ رہنے والو. عین الحیات شیعہ مذہب کی کتاب، بحار الانوار علامہ مجلسی، دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین سکندر سے جب فرشتے کی ملاقات ہوئی تھی تو ذوالقرنین سکندر نے فرشتے سے پوچھا تھا بتاؤ عرش پہ کرتے کیا ہو؟ اور کہا خدا نے جس کو قیام میں خلق کیا وہ قیام میں ہے، خدا نے جس کو رکوع میں خلق کیا وہ رکوع میں ہے، خدا نے جس کو سجدے میں خلق کیا وہ سجدے میں ہے. ہماری خلقت ہی عبادت کی حالت میں ہوئی تھی. قیام والا رکوع میں نہیں جاتا، رکوع والا سجدے میں نہیں جاتا، سجدے والا قیام نہیں کرتا. ہمارا اوڑھنا بچھونا عبادت، جو قیام میں وہ قیام میں، جو رکوع میں وہ رکوع میں، جو سجدے میں تعداد اتنی ہے جتنی زمین پر ریت کے ذرے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے ملائکہ کی تعداد ہے. جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں سجدے میں رہے گا. ذوالقرنین سکندر نے فرشتے سے پوچھا تھا، اور نہج البلاغہ میں مولا علی نے اپنے پہلے خطبے میں بتا دیا تھا کہ فرشتوں کی عبادت کیا ہے. قیام والا قیام میں، رکوع والا رکوع میں، سجدے والا سجدے میں. یہاں سے آخری تک جو بندہ زہرا کے گھر کی فضیلت سننے کے لیے آیا ہے، خدا نے آیت تطہیر بھیجنے سے پہلے کہا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان پہ رہنے والوں، اپنی اپنی عبادت چھوڑو. ابھی ذرا آؤ میں تمہیں پنجتن کا قصیدہ سناؤں، میں تمہیں پنجتن کے فضائل سناؤں. جو قیام میں تھا اس نے قیام چھوڑا، جو رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑا، جو سجدے میں تھا اس نے سجدہ چھوڑا. خدا نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القشرہ. میں نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ دریا کو روانی دیتا، نہ چاند کو روشنی دیتا. یہ آسمان اٹھایا ہے پنجتن کی وجہ سے، زمین بچھائی ہے پنجتن کی وجہ سے. فرشتوں نے عبادت چھوڑی. آج شیعہ ہو کے بندہ کہتا مجلس روک ہم نماز پڑھے، ماتم روک ہم نماز پڑھے. خدا فرشتوں سے کہتا ہے عبادت روکو، زہرا کی فضیلت. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. حیدری. یہ پیغام حسین ابن علی ہے. یہاں منبر پہ آ کے ولایت وہ پڑھے جس کے یہاں بھی ولایت ہو. منافقوں کے پاس جاؤ تو ولایت چھوٹی، ماتمیوں کے پاس آئے تو ولایت بڑی. یا ملائکہ تھی وہ یا سکان السماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں. کائنات بنائی ہے میں نے ان کے لیے اشراء سے. کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتا. کچھ نہ ہوتا اللہ سوائے. اور یہ نہیں خدا نے کہا کہ ان کے لیے، علی باس شاعر ہے، اللہ فی محبت ہے، میں نے ان کے لیے نہیں، ان کی محبت میں بنا دی ہے. میرا اختر جانی یہ جو ہے، یہ خدا نے عرش پہ اعلان کیا. خدا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، ان کی طہارت کا گواہ میں ہوں. تقریر کا آدھا حصہ گزر گیا، آدھا رہ گیا باقی.
اللہ نے دی پنجتن کی طہارت کی گواہی، میں گواہی دیتا ہوں انما یرید اللہ. ادھر خدا نے اعلان کیا، فوراً جبریل امین بولا یا رب اتعذر لی ان احبط الى الارض، مجھے اجازت ہے یہ آیت لے کے میں چلا جاؤں. معرفت والے بندے بیٹھے ساروں کھانا بھائی، یہ حدیث کسا کے جملے ہیں؟ فرشتے نے کہا حافظ صاحب کے بلادی صاحب، فرشتے نے کہا فرحان بھائی، جبریل نے کہا میرے اللہ اجازت ہے یہ آیت لے کے میں جاؤں؟ رکو جبریل سے پوچھے پہلے کون جاتا ہے؟ کون سی آیت ہے جو اللہ نے تیرے بغیر زمین پہ اتاری ہے؟ ہر آیت لے کے تو جاتا ہے، کام ہی تیرا ہے وہی لے کے جانا. تو کہہ رہا ہے میرے اللہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں. فرشتہ نے کہا گستاخ نہ بن، اس نے فرشتوں کی تسبیح رکوا دی ہے، مجھے ڈر ہے صحرا کی طہارت کی بات ہے کہیں اور فرشتہ خلق نہ کر دے. اس آیت کے لیے ایک اور فرشتہ نہ خلق کر دے. مجھے اجازت دے میں چلا جاؤں. خدا نے فرشتے کو جبریل کو بھیجا، کہا اس سے کہہ دینا محمد سے. اور پورے قرآن میں جہاں قسمیں کھائی ہیں نا، 85 مقامات پہ کھائی ہیں، 87 مقامات پہ کھائی ہیں، وہاں اس نے چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. سورج کی قسم، چاند کی قسم، دریا کی قسم، ستارے کی قسم. جب آیا تطہیر کی بات ہے فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي. اللہ زہرا کے معاملے میں اتنا محتاط ہے، اسے چیز کی قسم ہی نہیں کھائی، اس نے کہا مجھے میری عزت کی قسم. ہوئے 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 مجھے میرے جلال کی قسم. خدا نے انما کا حصار کھینچا، رسول نے چادر کا حصار کھینچا. وہاں سے چلا اجازت ہے لے جاؤں، یہاں کے نبی سے کہتا ہے چادر کے بعد اجازت ہے آ جاؤں. میں گردن کٹواؤں گا کہ مجھے آیا ہے. جملہ قبلہ علیہ السلام نے مجھے دے دیا. انہوں نے کہا جب اللہ نے اجازت دے دی تھی پھر زہرا سے کیوں مانگ رہا تھا؟ خدا نے دی تھی اجازت. فرشتے نے ایک جتنا بھی قرآن آیا ایک بھی آیت کے لیے جبریل امین نے محمد سے اجازت نہیں مانگی. حتیٰ کہ سورہ عادیات مصطفیٰ نماز میں تھا، اسے نماز میں نبی پہ وحی کر دی. اسے نماز کے رکنے کا انتظار نہیں کیا. جب نماز کے رکنے کا انتظار نہیں کر رہا تو دروازے پہ رکے گا. اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے. میری اس دروازے تک تو رسائی نہیں. جبریل امین سے میں نے کہا تو بھی علی کا نوکر، میں بھی علی کا قاصد، مجھے بتا تو نے مصطفیٰ کے دروازے پہ آت اجازت کیوں مانگی ہے؟ فرمایا دروازے پہ رک کے اجازت نہیں مانگ رہا، اندر تھا زہرا کی چادر کا حصہ، اندر ہے سیدہ کی چادر کا حصہ. اجازت مانگی، بس بات آگے سنتے آنا. اللہ نے دی پنجتن کی طہارت کی گواہی. ام سلمہ، حضرت ام سلمہ صلوات اللہ علیہا، زوجہ پیغمبر، نبی کی بیوی، یہ آئی ہے چادر تطہیر کے پاس. اس نے نبی سے اجازت مانگی تھی کہ کیا میں ہوں کہ میں آ جاؤں؟ نبی نے کہا کون مقامک انی کا علی الخیر، اپنے مقام پہ رہ، تو خیر پہ ہے. یہ بھی اپنے مکتب کو میں بتاؤں گا، یہ حضرت ام سلمہ کوئی عام نبی کی زوجہ نہیں ہے. حضرت عبد المطلب ہے رسول کے دادا. حضرت عبد المطلب کی بیٹی کا نام ہے عاتقہ، عاتقہ کی بیٹی ہے ام سلمہ. عبد المطلب ہے رسول کے دادا، حضرت عاتقہ ہے رسول کی پھپھی، ام سلمہ ہے رسول کی پھپھی کی بیٹی. عام خاتون نہیں، عام مستور نہیں. اب میں کیا کروں، مجمع مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں پھر کھل کے تبرہ پڑھوں. عام مستور نہیں، ہاشمی گھر کی بیٹی ہے، ہاشمی لہو ہے، ہاشمی خون ہے. عبد المطلب کون تھا؟ مکے کا رئیس، رئیس کی بیٹی چادر کے نیچے نہیں آ سکتی تو عرب کے بدو کی بیٹی. متولی کعبہ کی بیٹی. آپ نے انہیں کیوں کہا کہ تو خیر پہ ہے؟ فرمایا میں نے یہ جملہ کہہ کے معرہ کی زبان بند کر دی ہے، میری جو بیوی اپنے مقام پہ رہے وہی خیر پہ ہے.
جو اپنے مقام پہ رہے گی وہ خیر پہ ہے۔ تقریر پھیل رہی ہے اور میں سمیٹ رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور ہم دونوں کی مجبوری اتنی سیم ہو گئی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور میں ترسا ہوا ہوں۔ مولا حسین آج کا سب سے بڑا آج کے دور کا حی علی خیر العمل ہے حق زہرا۔ مولا حسین کی عزت کی قسم، اتحاد بھی کرنا تو زہرا کی وجہ سے کرنا۔ آج کے دور کا مشکل ترین تقاضا ہے حق زہرا۔ بس تقریر ختم ہونے لگی ہے جی۔ اللہ نے دی پنجتن کی طہارت کی گواہی۔ علی بات 7 ہجری، 2 سال کے بعد نجران کے عیسائی آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں مانتے تیرا اللہ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے کی تھی پنجتن کی طہارت کی گواہی۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، اللہ نے دی تھی پنجتن کی طہارت کی گواہی کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے، یہ ہے اہل بیت، یہ طہارت والے ہیں، یہ عصمت والے ہیں۔ اللہ نے عصمت اور طہارت کی گواہی دی۔ 2 سال کے بعد نجران کے عیسائیوں نے تنویر شریف مصطفیٰ سے کہا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا میرے اللہ نہیں مان رہے۔ فرمایا کل دی تھی میں نے تمہاری گواہی، جن جن کی میں نے گواہی دے دی ان سب کو گواہ بنا کے لے کے جا۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو۔ قبلہ ولایتی صاحب تشریف فرما ہیں، صاحب لباس ہیں اور ولایتی ہیں۔ ان کی تائید کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا فرحان بھائی۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو، فَقُلْ کہہ دیجئے تعالوا آئیں، نَدْعُو بلاؤ، پکارو، ندا ہے پکارو۔ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ مباہلے میں اللہ نے کہا تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، بلاؤ کیا، پکارو۔ پکار ہے حروف ندا، اور حرف ندا سے پہلے یا ضروری ہے۔ جس کو ندا دی جائے، میں کہوں گا شرازی صاحب تو جناب شرازی صاحب، اے شرازی صاحب، عربی زبان میں یا شرازی۔ اللہ نے کہا انہیں پکار، رسول نے کہا یا علی، یا زہرا، یا حسن، یا حسین۔ پنجتن کو لے کے چلا، یہ مباہلے کے میدان میں آ کے کھڑے ہوئے۔ ہاں کس نے کہا ہے کہ اللہ نہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں۔ بس بات ختم ہو گئی اور تقریر تمام ہو گئی۔ توحید نے دی تھی پنجتن کی طہارت کی گواہی، پنجتن نے دی مباہلے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ آج ساری دنیا کا مسلمان جب بھی کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، جو اللہ کی گواہی کا انکار کرے وہ پنجتن کا منکر ہے، جو پنجتن کی طہارت کا انکار کرے وہ توحید کا منکر۔ اب آ گئی ہے فضائل۔ علی توحید کے گواہ، حسن توحید کے گواہ، حسین توحید کے گواہ، زہرا توحید کی گواہ، مصطفیٰ توحید کے گواہ۔ جن پنجتن کی طہارت کا اللہ گواہ تھا وہ 5 اللہ کے گواہ۔ اس کا مطلب ہے علی اللہ کا گواہ ہے۔ تقریر بالکل اپنے آخر پہ آ گئی ہے۔ علی آیا مباہلہ کے تحت اللہ کا گواہ ہے۔ مدینے کی مسجد تھی، ایک شخص سو رہا تھا، رسول کے پاس مولا علی بیٹھے تھے، رسول انتظار کر رہے تھے کوئی اور صحابی آئے۔ ایسے ہی ایک صحابی مسجد میں، رسول نے کہا رک رک رک، پہلے اسے اٹھا، اسے کہا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس صحابی نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ میرا انتظار کر رہے تھے، علی آپ کے پاس بیٹھا ہے، ہر کام میں علی کو بھیجتے ہیں، آپ نے علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا تجھے اس لیے بھیجا وہ سو رہا تھا، اگر تجھے رد کر دیتا تو گناہگار رہتا، علی کو رد کرتا کافر ہو جاتا۔
اس کا مطلب ہے کہ جو علی کی گواہی کو رد کر دے وہ کافر ہوتا ہے، جو علی کی گواہی کو رد کر دے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں کلیجے پر رکھ کے پوری دنیا کے سامنے زہرا کا حق پڑھنے لگا۔ بی بی دربار میں علی کو گواہ لے کے گئی تھی، اس لیے کہ علی کی گواہی کو رد کرنے والا کافر ہو جاتا۔